بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے سوال کیا، اے اللہ پاک، آپ نے انسانوں کو کیوں پیدا کیا؟ یعنی کہ آپ نے اتنی ساری مخلوقات کو کیوں پیدا کیا؟ اور اگر پیدا کیا تو پھر انہیں مار کیوں دیتے ہو؟ یعنی کہ ان کو موت کیوں دیتے ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوال کا جواب اللہ پاک نے جو دیا، اس کو جان کر آپ بھی حیران اور پریشان ہو جاؤ گے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ اللہ پاک اپنے بندوں کو کیوں پیدا فرماتا ہے اور پھر ان کو کیوں مار دیتا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، یعنی کہ اللہ سے بات کیا کرتے تھے۔ اکثر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی پہاڑی پر جا کر اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے سوال کیا، اے میرے اللہ، آپ لوگوں کو پیدا کرتے ہو اور پھر ان کو مار دیتے ہو، ان میں آپ کی کیا حکمت ہے؟ یعنی کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو یہ سن کر اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ، تم کھیتی بو دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کھیتی کرنا شروع کیا۔ کچھ دنوں بعد جب وہ کھیتی تیار ہو گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کاٹ دیا۔ تو یہ دیکھ کر اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، تم نے خود ہی کھیتی بوئی اور پھر تم نے خود ہی اس کو کیوں کاٹ ڈالا؟ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ پاک، کھیتی کے پکنے پر اس میں دانہ اور بھوسا تھا، اور دونوں کو ملا جلا کر رکھنا مناسب نہیں تھا۔ اسی لیے حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ ان دونوں کو جدا جدا کر دیا جائے۔ یہ سن کر اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، اے موسیٰ، تم نے یہ عقل کہاں سے حاصل کی؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے اللہ پاک، میری یہ دانش مندی اور یہ عقل سب آپ نے ہی عطا کی ہے۔ یہ سن کر اللہ پاک نے فرمایا، اے موسیٰ، پھر یہ دانش مندی مجھ میں کیوں نہ ہوگی؟ اے موسیٰ، دیکھو، انسانوں کی روحیں دو قسم کی ہوتی ہیں، ان میں ایک پاک روح ہے اور ایک ناپاک روح ہے، اور ہر انسان کے جسم ایک رتبے کے نہیں ہوتے ہیں۔ کسی کے جسم میں موتی کی طرح پاک اور صاف روح ہے تو کسی کے جسم میں کنچ کی پوت کی طرح روح موجود ہوتی ہے۔ ان روحوں کو بھی ٹھیک اسی طرح سے ایک دوسرے سے علیحدہ کرنا مناسب ہے، یعنی کہ جدا جدا کرنا ضروری ہے۔ جس طرح سے تم نے گندم کو بھوسے سے الگ کر دیا ہے تاکہ جو نیک روح ہوتی ہے وہ جنت کو چلی جائے اور جو بری روح ہوتی ہے وہ دوزخ میں چلی جائے۔ اے موسیٰ، یہ تو تھی انسان کے مارنے کی حکمت، اور انسان کو پیدا کرنے کی حکمت یہ ہے
کہ ہماری صفات کا اظہار ہو جائے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، اسی لیے میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، اسی لیے میں نے مخلوق کو پیدا فرمایا، میں نے انسانوں کو پیدا فرمایا۔ اے موسیٰ، انسان کے جسم میں جو موتی ہے اس کو کبھی بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ناظرین، ہمارے لیے بھی یہ حکمت کتنی بڑی ہے کہ اللہ پاک انسانوں کو کیوں پیدا کرتا ہے اور پھر ان کو کیوں پیدا کرتا ہے۔ اس بات کا خلاصہ بھی خود اللہ پاک نے کر دیا ہے، اور ساتھ میں اس واقعے سے ایک بہت بڑا سبق یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ پاک نے اس قدرت کے نظام میں ڈھیروں صفات رکھی ہیں اور ڈھیروں وجوہات ہیں جسے کوئی بھی انسان نہیں سمجھ سکتا ہے۔ اللہ جو بھی کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ اللہ پاک کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ ناظرین گرامی، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے 7 سوال کیے۔ ان میں پہلا سوال تو یہ تھا، اے میرے رب، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ متقی یعنی ڈرنے والا اور پرہیزگار کون ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا، وہ شخص جو میرا ذکر کرتا رہے اور مجھے بھولے نہیں۔ یقیناً مجھ سے ڈرنے والا وہی شخص ہوتا ہے جو صرف مسجد کے اندر ہی نہیں بلکہ مسجد کے باہر بھی مجھے یاد رکھے، یعنی عام معاملات، خوشی اور غمی میں بھی مجھے یاد رکھے۔ دوسرا سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے رب، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ صحیح راستے پر کون ہے؟ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، جو ہدایت کے راستے پر چلے۔ اللہ پاک نے اپنے نبی کو بھیج کر اور قرآن پاک جیسی کتاب کو اتار کر ہدایت کے راستے کو صاف صاف دکھا دیا۔ تیسرا سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے پوچھا، اے اللہ پاک، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ جاننے والا عالم کون ہے؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، عالم وہ ہے جس کا پیٹ علم سے نہیں بھرتا، جس کے اندر علم کی پیاس کبھی نہ بجھے، بلکہ وہ ہر دن نئی چیزوں کو سیکھنے کی کوشش کرے اور مرتے دم تک سیکھتا رہے۔ چوتھا سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے پوچھا، اے میرے رب، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ اچھا فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جو لوگوں کو وہی حکم دیتا ہے جو اپنے آپ کو دیتا ہے، وہ کام جو کسی نے نہ کیا ہو اور دوسروں کو اس کے کرنے کا مشورہ دیتا ہو، ایسا شخص صحیح فیصلہ نہیں دے سکتا۔ پانچواں سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے پوچھا، اے اللہ پاک، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ عزیز ترین بندہ کون سا ہے؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جو بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہو لیکن پھر بھی بدلہ نہ لے اور سامنے والے کو معاف کر دے۔ چھٹا سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے پوچھا، اے میرے رب، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ غنی کون ہے؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جس کو جتنا ملے وہ اسی پر راضی رہے۔ ساتواں سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے پوچھا، اے میرے رب، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ فقیر کون ہے؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا،
جو مسافر ہو۔ ایک مسافر یعنی سفر کرنے والا حاجت مند اور ضرورت مند ہو سکتا ہے۔ ویسے تو آج کل کے سفر چند گھنٹوں اور دنوں کے ہوتے ہیں، اسی لیے آسانی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی سفر میں کبھی کبھار مشکلات آ جاتی ہیں۔ اسی لیے اگر کوئی مسافر ضرورت مند ہو تو اس کی مدد ضرور کرنی چاہیے۔ دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک سے سچی و پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔